اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔ وقال الآخر: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما۔ وقال الآخر: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق اور مالک، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، رب العالمین نے جو یہ جزا اور سزا کا یہ معاملہ رکھا ہے، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کی حدودوں کو پامال نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے، حقوق اللہ کی پاسداری کرے، اور اسی طرح حقوق العباد کا لحاظ رکھتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزارے۔ اگر اس انداز کے اندر زندگی گزارے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے جائے گا، تو اللہ اس کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کو بدلہ دے گا۔ اور اگر اپنی منمانی کرتے ہوئے کسی بھی معاملے کے اندر حکم عدولی کرتا ہے اللہ کے حقوق کے اندر یا حقوق العباد کے اندر، تو میرا رب اس کو دنیا کے اندر بھی سزا دے گا، اور آخرت میں جو اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے وہ اس سے کہیں گنا زیادہ ترین شخص شدید ہے، سخت ترین ہے، عذاب علیم ہے، عذاب عظیم ہے۔ وہ قیامت کی بات ہے، وہ جہنم کی صورت میں تیار کر رکھا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میرا رب دنیا کے اندر بھی دے گا اور آخرت کے اندر بھی دے گا۔ آج اسی ایک گناہ کے متعلق آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ جس کی سزا میرا رب دنیا کے اندر بھی دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی دیتا ہے، اور آج اس کے گزرے دور کے اندر، پرفتن دور کے اندر، اس گناہ کو شاید ہم گناہ ہی نہ تسلیم کرتے ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، پہلے دور کے اندر ایک آدمی نے جگہ فروخت کی۔ جس نے جگہ خریدی اس نے اس کے اندر ہل چلانا شروع کر دیا۔ کھیتی بڑا خریدی تھی، اس کے دروازے پہ جا کے دستک دی اور کہنے لگا، بھائی جان خذ ذهبك منی انما اشتریت منک الارض، میں نے آپ کو زمین کے پیسے دی ہیں، میں نے زمین خریدی ہے، یہ سونا اس کے اندر سے نکل آیا ہے، میں نے سونے کے پیسے نہیں دیے، لہذا خود یہ مجھ سے سونا پکڑ لیجئے، وصول کر لیجئے۔ وہ اگلا بندہ بھی بڑا دنا تھا، عقل مند تھا، وہ دوسرے کو جواب دینے لگا، ابتع منک الذهب انما، یہ سونا پکڑ بھائی اور واپس لے جا، میں نے زمین بیچ دی ہے، اب اس زمین کے اندر سے سونا نکلے، اس زمین کے اندر سے چاندی نکلے، اس زمین کا مالک تو ہے، یہ میرا سونا نہیں ہے، یہ میری ملکیت نہیں بلکہ ملکیت ہے تو تیری ملکیت ہے۔ وہ کہتا نہیں تیرا ہے، وہ کہتا نہیں تیرا ہے۔ اور اللہ معاف کرے، آج کا دور ہوتا تو ہر ایک نے کہنا تھا یہ میرا ہے، دوسرے نے کہنا تھا میرا ہے۔ کہاں تیرا ہے؟ کہتا نہیں میرا نہیں ہے، میں نے نہیں لینا۔ بات بڑھتی چلی گئی، پاس سے لوگ گزر رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ کر کے رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے سونا تیرا ہے، وہ کہتا نہیں تیرا ہے۔ وہ کہتا ہے تو وصول کر، کہتا نہیں میں نے وصول نہیں کرنا، تو اس کا مالک ہے۔ بات بڑھتے بڑھتے ایک دنا آدمی کے پاس کہتے ہیں چلو فیصلہ کروا لیتے ہیں، اس بندے کے پاس لے کے گئے۔ اس بندے نے سوال کیا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا میرا ایک بیٹا ہے۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے۔ اس نے کہا ان کا نکاح پڑھوا دو اور جو خرچہ آتا ہے اس سونے کو بیچ کے ان کے اوپر تقسیم کر دو، اگر پھر بھی اضافی بچ جاتا ہے
تو پھر اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، تم دونوں کو ثواب مل جائے گا۔ ایک دور اس دنیا کے اوپر یہ بھی گزرا ہے کہ وہ کہتا ہے تیرا ہے، وہ کہتا ہے نہیں تیرا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث بھی سننی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اوپر ایک وقت ایسا بھی آئے گا ام من حرام ام من حلال، کہ لوگوں کو تمیز ختم ہو جائے گی، لوگوں کو بس مال کی پڑی ہوئی ہوگی، کسی کو یہ تمیز نہیں رہے گی کہ یہ مال جو میں حاصل کر رہا ہوں یہ میرے لیے حلال کا ہے، ام من حرام، یا جو میں مال حاصل کر رہا ہوں میرے لیے حرام ہے۔ بس پیسے کی ہوس ہوگی، بس پیسہ آنا چاہیے، روپیہ آنا چاہیے، بینک بیلنس کے اندر میرا معاملہ بڑا ہوا ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ میری امت کے اندر یہ معاملہ ہوگا، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ حلال اور حرام کی تمیز بالکل ختم ہو گئی ہے۔ کسی کے اوپر زیادتی کرنی پڑتی ہے تو زیادتی کر کے لیتا ہے، کسی کا حق مارنا پڑتا ہے تو حق مار کے لیتا ہے، کسی کی وراثت کے اوپر حصہ معاملہ ہے وہ بھی مال کھا جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس مال نے انسان کو اتنا گرا دیا ہے، حقوق اللہ کے اندر بھی اور حقوق العباد کے اندر بھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے بہت بڑے ریوڑ کے اندر ان کو چھوڑ دیا جائے، وہ 2 بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا انسان 2 کاموں کی وجہ سے اپنے دین کے اندر بیٹھتا ہے۔ فرمایا وہ انسان اپنے مال کو حاصل کرنے کے لحاظ سے اور اپنے جاہ و منصب کے لحاظ سے عہدہ حاصل کرنے کے لیے جتنا اپنے دین کے اندر نقصان کر بیٹھتا ہے، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کے اندر بھی اتنا نقصان نہیں کرتے۔ ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو گئی ہے، جو جتنا بڑے عہدے پر ہے اتنا بڑا ظالم ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، رشتہ دار کا دشمن بنا ہوا ہے۔ یہ ایک قیامت کا منظر ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ فرمایا وہ انسان جہنم میں جانے کا زیادہ حقدار ہے، وہ گوشت جہنم کے اندر جانے کا زیادہ حقدار ہے جس کی پرورش حرام کے لقمے سے ہوئی ہے۔ حرام کا لقمہ جس بدن کے اندر جاتا ہے، جس کی نشو و نما حرام کا لقمہ کرتا ہے، فرمائے یہ گوشت جہنم میں جانے کا زیادہ حقدار ہے بجائے اس کے کہ کوئی اور گوشت۔ جب یہ حرام کا گوشت جہنم میں چلا جائے گا تو جہنم کی آگ کو اور مزید بھڑکا دے گا۔ ریاض شہر کے اندر محمد مالک مجاہد حافظہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں ریاض شہر کے اندر ایک آدمی بہت مالدار تھا، بڑی اس کی پراپرٹی اور بڑی فیکٹریاں، سارے معاملات، بڑا عظیم اچھا انسان تھا، بڑا مالدار بھی انسان تھا۔ اس کے بازو کے اندر درد نکل آیا اور اس نے طبیبوں کو دکھایا، بڑا علاج کروایا، لیکن اس کے بازو کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اس کو کسی بندے نے بتایا کہ فلاں مسجد کے اندر چلے جاؤ، بزرگ ہیں، دم کرتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں وہ بندہ ان بزرگوں کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے دم کروانا شروع کیا۔ تو جیسے جیسے دم کروا رہا تھا تو ویسے ویسے درد بھی زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ 1 ہفتہ دم کروایا، 2 ہفتے دم کروایا، لیکن فرق نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ طبیعت کے اندر زیادہ ہی مسئلہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جن سے دم کروا رہا تھا ان کو بتاتا کہ حضرت صاحب مجھے فرق نہیں پڑ رہا، آرام نہیں آ رہا، کوئی اس کا حل نکالیے۔ بزرگوں نے رات کے وقت تہجد کی نماز ادا کی، اپنے ذکر و اذکار کیے، اللہ سے مدد مانگی، اللہ یہ فلاں بندہ میرے پاس دم کروانے کے لیے آتا ہے، اللہ اس کا معاملہ کیا ہے میرے سامنے واضح کر دے، میں اس کو بتلا سکوں، اس کا علاج کر سکوں، اللہ شفا تو نے دینی ہے، مسئلہ کیا ہے اللہ اس کی وضاحت کر دے۔ یہ آدمی رات کو بزرگ سوئے، ان کے سامنے خیالات آئے، ذہن کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ یہ اللہ کا بندہ جب صبح آپ سے دم کروانے آئے گا نا تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے تم نے گناہ اور کوتاہی کون سی کی ہے جس وجہ سے تیرے اوپر یہ آفت، یہ مصیبت، یہ پریشانی آئی ہے۔ اس سے پوچھنا، اس کو کہنا اس تکلیف اور مصیبت سے نکلنے کے لحاظ سے تمہیں اپنے گناہ کی معافی مانگنی پڑے گی، تب تو ٹھیک ہو جائے گا۔
وہ بندہ صبح دم کروانے کے لیے آیا. حضرت صاحب نے کہا تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے, تو نے کسی کا حق مارا ہے, تجھے کوئی تکلیف ایسی پہنچی ہے کہ جس کا آرام اس گناہ کو معاف کروانے کی صورت میں آئے گا, اس سے ہٹ کے تمہیں آرام نہیں آئے گا. وہ جیسے ہی اس نے حضرت صاحب کی بات سنی تو وہ غصے کے اندر لال پیلا ہونے لگ پڑا, کہنے لگا آپ کو کس نے کہا ہے میں نے کہ یہ کام کیا ہے. غصے کے اندر اٹھا اور نکل گیا. 6 مہینے بعد یہ شیخ صاحب کسی مسجد کے اندر جا رہے تھے تو یہ مسجد کے دروازے پہ ان دونوں کی ملاقات ہو گئی. بڑی خوش طبی سے ملا اور بڑا پروٹوکول دیا, حضرت صاحب کو احتراماً ملا. تو شیخ صاحب کہنے لگے کہ آپ کی درد کا کیا حال ہے, آپ کی کیفیت کیسی ہے؟ آپ کہنے لگا میں تو بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. وہ شیخ صاحب کہنے لگے مجھے بھی بتلاؤ تمہیں آرام کیسے آیا, تم نے کہاں سے دعا حاصل کی ہے, کہاں سے دم کروایا ہے, کون سا علاج کروایا ہے, مجھے بتاؤ. اگر کوئی مسئلہ کسی انسان کے ساتھ بن جاتا ہے میں اس کو بھی وہاں بھیجوں. تو نے شفا کیسے حاصل کی ہے؟ اللہ اکبر. کہنے لگا جناب جب آپ نے مجھے بات کہی تھی نا کہ تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, اپنے گناہ کی معافی مانگ اللہ سے, تو میں اس وقت تو غصے سے اٹھ کے آ گیا تھا. میں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے سنجیدگی کے ساتھ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اللہ کے بندے تجھ سے گناہ کون سا ہو گیا جس وجہ سے تو اتنی بڑی مشکلات کے اندر پڑا ہوا ہے. کہنے لگا سوچتے سوچتے میرے ذہن کے اندر بات آئی کہ جو میں نے مکان بنایا نا وہ دوسرے علاقے کے اندر, اس مکان کے ساتھ جو پلاٹ تھا وہ میں نے بیوہ عورت کی جگہ کے اوپر قبضہ کر کے اس جگہ کو اپنے مکان کے اندر شامل کیا تھا. میرے ذہن کے اندر بات آئی, میں نے اسی وقت جوتا پہنا بھاگتا ہوا اس عورت کے پاس چلا گیا. میں نے اس عورت سے جا کے معافی مانگی, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. میں نے اس کی جگہ بھی اس کو دی اور اس کے علاوہ اس کو اضافی پیسے بھی دیے اور بھی جگہ دی. تو بعد میں نے اس عورت سے سوال کیا اے خاتون تو نے دعا کون سی کی تھی میرے متعلق جس وجہ سے مجھے اللہ نے اتنی بڑی آزمائش کے اندر ڈال دیا تھا؟ تو وہ عورت کہنے لگی اللہ کے بندے میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی اے اللہ میں تو محتاج ہوں, اللہ میں تو بے بس ہوں, میرا ہاتھ اس بندے کے گریبان تک نہیں پہنچ سکتا, میں تو کمزور عورت ہوں. اللہ تو خالق اور مالک ہے, تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, ان بطش ربک لشدید ہے, تیری پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی عبرت بنا دے اور آخرت کے اندر بھی عبرت بنا دے. اللہ کی پکڑ تیرے اوپر آئی ہے, تیرے بازو کا درد نہیں جا رہا تھا, یہ اللہ نے میری بد دعا کو سنا ہے اور یہ مصیبت تیرے اوپر تب آئی ہے. کہتا میں نے اس عورت سے معافی مانگی, جیسے ہی اس عورت نے مجھے معاف کیا رات گزری تھی کہ میرا درد بالکل ٹھیک ہو گیا تھا. کچھ دردیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ تکالیف ایسی ہوتی ہیں کہ دعاؤں سے آرام نہیں آتا. جن کا حق مارا ہوتا ہے, جن کے اوپر ظلم اور زیادتی کی ہوتی ہے, جب تک وہ معاف نہیں کرتے اس وقت تک وہ تکلیف سے باہر نہیں نکل پاتا. فرمایا اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچ جاؤ. فإنها ليس بين الله وبين حجاب, اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. جیسے ہی یہ دعا کرتا ہے اس کی بد دعا آسمانوں پر پہنچتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم ہے مظلوم کی بد دعا جیسے ہی پہنچتی ہے میں تو یا فی الفور اس کو اس انتقام تک پہنچا دیتا ہوں, اس بندے سے انتقام لیتا ہوں, یا تھوڑی دیر ٹھہر کے اس سے انتقام لیتا ہوں, لیکن میرے انتقام سے وہ بندہ بچ نہیں پا سکتا. کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا, کسی کا حق مارنا, اللہ اس کو دنیا میں بھی عبرتناک سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی میرا رب عبرتناک سزا دے گا. ایک اور واقعہ اسی لحاظ سے, دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے انہوں نے اپنے کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. ایک آدمی مچھیڑا مچھلی کو پکڑتے ہوئے جا رہا تھا کہ رستے کے اندر ایک ملازم, ایک عہدہ داران گورنمنٹ کا ملازم, اس نے اس بندے کو دیکھا تو اس کے پاس بڑی خوبصورت مچھلی تھی. اس نے اسے پکڑ کے اس کو 2 لگائی بھی اور اس سے مچھلی اپنے قبضے کے اندر لے لی. اس نے کہا اللہ کے بندے اس کے اندر میرے اور میرے بچوں کی روزی ہے,
میں اس کو بیچوں گا، پیسے کماؤں گا، گھر کے اندر آٹا چینی جو کچھ خوراک کا معاملہ ہے وہ میں لے کے جاؤں گا، تو میرے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کر۔ اس نے کہا چل بھاگ جا۔ اس کو 2 تھپڑ بھی لگائے، مچھلی اپنے قبضے کے اندر کی۔ اللہ اکبر، وہ مچھلی پکڑ کے جا رہا تھا، اللہ نے اس مچھلی کے اندر جان پیدا کی، مچھلی کو طاقت دی، اس مچھلی نے اس کے انگوٹھے کے اوپر کہہ لے کہ کاٹی کر دی۔ جیسے ہی گھر پہنچتا ہے بازو کے اندر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کہتا ہے رات کا وقت ہے، اب صبح دیکھی جائے گی۔ صبح ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے تیرے انگوٹھے کے اندر تو زہر پھیل گیا ہے، تیرا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا۔ انگوٹھا کٹوا دیا، پھر تکلیف شدت اختیار کر گئی۔ دوسرے دن ڈاکٹر کہتا ہے تیرا زہر، تیرے ہاتھ کے اندر بھی زہر پھیل گیا، تیرا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ یہاں تلک کہ ہفتے کے اندر اس کا بازو بھی کٹ جاتا ہے۔ کسی عقل مند آدمی نے کہا لگتا ہے تجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، جس وجہ سے اللہ نے تمہیں اتنی بڑی آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ اس نے سوچا اور سمجھا، اس نے کہا ہاں مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے، میں نے ایک بندے کا ناجائز مال حاصل کیا تھا، ناجائز قبضہ کیا تھا، مجھے وہ مال نہیں لینا چاہیے تھا، وہ ظلم اور زیادتی میں نے کی تھی، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اس مچھیرے کو ڈھونڈنا شروع کیا، مچھلی والے کو جس سے اس نے مچھلی لی تھی، وہ شہر چھوڑ کے کسی اور علاقے کے اندر چلا گیا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے اس کا پیچھا کیا، اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کا وہ مل گیا، اور جاتے ہی اس بندے کے پاؤں کے اندر گر گیا اور کہنے لگا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ کہنے لگا بندے، اللہ کے بندے تو ہے کون، میں تمہیں جانتا ہی نہیں۔ کہنے لگا وہ مچھلی والا جس نے تجھ سے مچھلی لی تھی زبردستی، تیرا حق مارا تھا، تجھ سے حق تیرا چھینا تھا۔ کہنے لگا ہاں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا دیکھ لے تیرے سامنے میں عبرت بن گیا ہوں، اللہ نے مجھ سے تیرا کیسا انتقام مجھ سے لیا ہے، مجھے دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا ہے۔ کہنے لگا مجھے معاف کر دے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی معاف کرتا ہوں۔ کہتا ہے تو مجھے یہ بات بتا، جب میں نے تجھ سے مچھلی لی تھی تو نے اللہ کے سامنے بات کیا کی تھی؟ کہتا ہے میں نے اللہ کے سامنے یہ بد دعا کی تھی، فَأَرَانِي قُدْرَتِكَ، اللہ مجھے اس بندے کے حوالے سے اپنی قدرت کا نظارہ دکھا، تو کس طرح مظلوموں کی بد دعا کو سنتا ہے اور ظالموں سے کس طرح تو انتقام لیتا ہے۔ کہتا دیکھ لو تیرے رب نے مجھ سے انتقام لے لیا ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا میرا رب دنیا کے اندر بھی دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی دے گا۔ کسی کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کرنا، کسی کے مال کو اپنے قبضے کے اندر لے لینا، کسی کے مال کو چھین لینا، یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی والا کام ہے۔ فرمایا ثلاث دعوات یستجاب، 3 بندے ایسے ہیں لا شک فیہن، ان کی دعا کرنے کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ دعا کرتے ہیں 3 بندے، اللہ ان کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اس میں سے پہلے فرمایا دعوت المسافری، مسافر کی دعا، جیسے ہی وہ دعا کرتا ہے سفر کی حالت میں، اللہ اس مسافر کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ودعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا کو میرا رب فوراً قبول کرتا ہے۔ ودعوت الوالد علی ولدی، اور والد کی دعا اپنے بچے کے حق میں اللہ ان تینوں دعاؤں کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ کسی کا حق نہ ماریے گا، اللہ دنیا میں بھی عبرت بنا دے گا اور آخرت میں بھی عبرت بنا دے گا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اللہ ظالم کو ڈیل دیتا رہتا ہے، اور جب دیکھتا ہے یہ حد سے بڑھ گیا ہے، اللہ پھر پکڑتا ہے، اور اللہ اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں پا سکتا۔ فرمائیں یہ دنیا کی کفیت ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، سورہ ابراہیم ہے، اللہ ظالموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ظالموں یہ مت خیال کرو کہ اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے تم اوجل ہو، کہ اللہ کو کوئی معلوم نہیں تمہارے رویوں کا۔ اما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے اس دن تک کے لیے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء،
جس دن لوگ سر اٹھائے ہوئے نظریں اوپر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کے جسموں کی طرف بھی نہیں لوٹ رہی ہوں گی۔ میں تو تمہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہوں۔ اسی حوالے سے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، عام حالات کے اندر، عام کاموں کے اندر کسی کا حق مار لینا، کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لینا، کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لینا، کسی کے مال کے اوپر قبضہ کر لینا، یہ ایک اور چیز ہے۔ آج اس گئے گزرے دور کے اندر ایک اور بڑا معاملہ ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے کہ وراثت کی تقسیم کے اندر ہم حق اور انصاف کے ساتھ معاملہ اس کو حل نہیں کرتے۔ یہ بات یاد رکھیے، شریعت کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کا اجمالی طور پہ حکم دیا ہے۔ نماز کس طرح پڑھنی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری ڈیٹیل بیان کی ہے، پڑھ کے مسلمانوں کو نماز سکھلائی ہے۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا حکم آیا، فرمایا مسلمانوں زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پوری ڈیٹیل بیان کر دی۔ حج کا معاملہ آیا، فرمایا اتموا الحج والعمرۃ للہ، حج کرو اللہ اور اس کے رسول اللہ کے لیے۔ حج کی پوری ڈیٹیل قرآن کے اندر نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارے سامنے ہے۔ قربانی کرنے کا حکم ہے، جہاد کرنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ الغرض شریعت کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں سب کی ڈیٹیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ ان کو بیان کرنے والے اللہ ہیں اور ان کی تفصیل کو بیان کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن شریعت کے اندر ایک واحد کام ایسا ہے، ایک واحد حکم ایسا ہے، ایک واحد عمل ایسا ہے جس کو وراثت بولا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وراثت کے حکم کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ خود بیان کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا۔ آج بہنوں کا اور بیٹیوں کا حق مارا جاتا ہے، ناجائز قبضہ کیا جاتا ہے، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، بھائی بہن کا حق مار رہا ہے، بیٹا بیٹی کا حق مار رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ حاجی صاحب خود کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنے قبضے کے اندر لے لو، سب کچھ جائیداد اپنے بیٹوں کے نام لکھ دی اور بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ ظلم اور زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اس نام کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے کہ بیٹیوں کا بھی کوئی حق ہوتا ہے۔ شریعت نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس سارے معاملے کو حل کیا ہے۔ لڑکے کا اتنا ہے، لڑکی کا اتنا ہے، بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے اس کا اتنا حق ہے، اس کا اتنا حق ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ترمیم کرنے والے، تبدیلی کرنے والے، کسی کا حق اس کو نہ دینے والے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء چوتھا پارہ ہے 11 اور 12 نمبر آیت کے اندر مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد 13 اور 14 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العالمین ایمان والوں سے اس طرح مخاطب ہوتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اس سے پہلی آیت مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بیان کردہ احکامات کے مطابق ان کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہوئے جس طرح حق ہم نے تقسیم کیے ہیں ان کے حق ان تک پہنچاتے ہیں۔ یطیع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا یہ لوگ تو کامیاب ہو گئے، انہوں نے بہت بڑی کامیابی اپنے حق میں لے لی۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جنہوں نے اس اللہ کے حکم کے اندر ترمیم کی، تبدیلی کی، اپنی منمانی اور اپنی مرضی کی، اللہ کی حدودوں کو پامال کیا،
فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ رب العالمین ان کو بھی جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے داخل کر دے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے اللہ نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وراثت کا معاملہ بڑا ہی حساس ہے، کسی کا 1 روپیہ بھی انسان نہیں کھا سکتا، کسی کا 1 پیسہ بھی نہیں کھا سکتا۔ حاجی صاحب ہر سال حج پہ جاتے ہیں، حاجی صاحب حج سال کے اندر 2 مرتبہ عمرہ کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین رسولوں کو حکم دیتا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ مال کھاؤ، حلال کے رزق میں سے استعمال کرو۔ پھر اللہ ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو تم بھی پاکیزہ رزق تیار کرو۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کی، لمبا واقعہ بیان کیا، فرمایا ایک بندہ حج کے اوپر جاتا ہے، حج کے معاملات ادا کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے کہتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، کہتا ہے اللہ میرا فلاں کام، میرا فلاں معاملہ، میرا فلاں معاملہ۔ آسمان سے آواز آتی ہے، مطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا۔ من لا یستجاب لہ، اللہ اس بدبخت کی دعا کو کس طرح قبول کرے گا؟ آج ہم لمبی لمبی صدائیں لگاتے ہیں، اللہ میرا فلاں معاملہ، اللہ میرا فلاں معاملہ، اللہ کس طرح دعا کو قبول کرے گا جب ہمارے جسم کے اندر حرام کے لقمے جا رہے ہیں، کسی کا حق مار کے ناجائز مال کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے؟ اللہ ہماری عبادتوں کو کس طرح قبول کرے گا؟ اور یہاں کی ہوئی عبادتیں، یہاں پڑھی ہوئی نمازیں، یہاں رکھے ہوئے روزے، یہاں کیے ہوئے صدقہ خیرات، ایسا بدبخت انسان کما تو اپنے لیے رہا ہے، لیکن کل قیامت والے دن یہ اعمال اس کے لیے اپنے لیے نہیں ہوں گے، یہ بلکہ دوسروں کے اندر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ فرمایا تمہیں پتہ مفلس انسان کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس درم و دینار ہو۔ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں درم و دینار، یہ نہیں مفلس ہے، درم و دینار والا معاملہ بندہ مفلس نہیں ہے، یہ تو کسی نہ کسی انداز کے اندر زندگی گزار کے اس دنیا سے چلا ہی جائے گا۔ مفلس انسان وہ ہے جو کل قیامت والے دن آئے گا، الصلاۃ الصیام الزکوٰۃ، جس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، جس کے پاس حج بھی ہوں گے، جس نے عمرے بھی بے شمار کیے ہوں گے، جس نے زکاتیں بھی دی ہوں گی، صدقے خیرات بھی کیے ہوں گے، اللہ کی عدالت میں پہنچے گا۔ ادھر سے حق لینے والے آئے جائیں گے، اللہ ضرب ھذا شتم ھذا اکل مال ھذا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اللہ اس نے میرے ناجائز مال کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ یہ 2 منٹ پہلے حاجی صاحب جنت میں جانے والے، جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملنے والا تھا، اللہ رب العالمین حکم دے گیا میرے فرشتوں اس حاجی صاحب کی نیکیاں لے کے نا دوسرے مظلوموں کے اندر ان نیکیوں کو تقسیم کر دو۔ فرشتہ کہے گا اللہ ابھی حق لینے والے باقی ہیں، نیکی ختم ہوگی۔ فرمایا ان مظلوموں کے گناہ اس کے پلڑے کے اندر ڈال دو اور اس کو اوندے منہ گھسیٹ کے اللہ کی عدالت کے اندر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ کدھر گئی نیکی ہیں؟ کدھر گئی نماز، روزے، حج؟ اس کو ہم شاید گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور بڑی چلاکی کے ساتھ ہم یہ سب کچھ کھیل کھیلتے ہیں۔ ان چلاکیوں کو روکنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھی ہوئی تھی تو اسی اثناء میں 2 آدمی آ گئے، 2 بھائی آ گئے سگے، آپس میں ایک دوسرے کا معاملہ تھا، وراثت کا، جائیداد کا۔ دونوں کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی پختہ بات نہیں تھی، کوئی گواہ بھی نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا وہ جگہ میری ہے، دوسرا کہتا جگہ میری ہے۔ اس طرح یہ معاملہ بحث مباحثہ ہو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے دونوں بیٹھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے ہاں جی بتاؤ، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ وہ ہے، وہ کہنے لگا نہیں میری جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میری بات سنو، میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میں بھی بشر ہوں، میں تم دونوں کی بات کو سنوں گا۔ کوئی بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جو بات کا تیز تراز ہوتا ہے، زبان کا تیز تراز ہوتا ہے، وہ بات سمجھانے کے اندر زیادہ کہہ لیں کہ مہارت رکھتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا
اگر میں کسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں اور وہ اس فیصلے کا مستحق نہیں ہے، یہ بات رکھو وہ مجھ سے جگہ نہیں لے کے جا رہا بلکہ جہنم کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے، جہنم کے انگارے لے کے جا رہا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جو 2 منٹ پہلے کہہ رہے تھے نا وہ جگہ میری ہے، وہ جگہ میری ہے، فبقى الرجلان، دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے رخصت ہو رہے تھے اور دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے بھائی جان جگہ آپ لے لو، بھائی جان جگہ آپ رکھ لو۔ فرمایا ان دونوں نے کسی نے بھی آپس میں اس جگہ کو تقسیم نہیں کیا تھا بلکہ وہ جگہ اسی طرح ہی پڑی رہ گئی تھی۔ یہ مال ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، یہ تو عربوں کا رویہ تھا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم وراثت کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کس کا حق ہے، یہ ناجائز ہے یا جائز ہے، یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، تمہیں پتہ ہے۔ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود پھر کہتے ہیں اولادیں دعا نہیں کرتی، اولادیں نماز نہیں پڑھتی، میری اولاد نافرمان ہے۔ جب حرام کا لقمہ ان کو کھلانا ہے، حرام کی کمائی سے ان کی پرورش ہونی ہے، تو وہ کس طرح تیری عبادت، تیری خدمت گزار ہوگی اور کس طرح وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے بنیں گے۔ بیٹیوں کا حق مارا جاتا ہے، بہنوں کا حق مارا جاتا ہے، انہوں نے معاف کر دیا ہے۔ میری بہن نے مجھے کہا تو ٹھیک ہے تو لے لو، جھوٹ بولتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے اگر حصہ لینا ہے تو ہمارے گھر کی طرف منہ نہیں کرنا، تو ہمارے لیے مر گئی ہم تیرے لیے مر گئے۔ وہ تو اس رشتہ داری کو نبھانے کے لیے، بھائی چارے کو نبھانے کے لیے وہ کہتی ہے بھائی مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے تیری جیسی شخصیت چاہیے، میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، میں تجھے دیکھ کے کہہ لیں کہ اپنے جذبات کو ابھارنا چاہتی ہوں کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا سہارا ہے، میری زندگی کے اندر چلنے والا ساتھی ہے۔ فرمایا میں تو اس لیے تجھ سے مال نہیں لینا چاہتی بلکہ تیرے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ میرے بھائی وہ تو اس ظلم اور زیادتی سے بچنے کے لیے معاف کر دیتی ہے۔ کسی کو دیکھو تو دیکھو کون آج کے دور کے اندر مال کو منع کرتا ہے، روکتا ہے یا لینے سے انکار کرتا ہے۔ یتیموں کے مال کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے، بیوان کے اوپر مال کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے، مساکین کے مال کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ فرمایا یہ بظاہر تو روٹی کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ جو یتیم مسکین کے مال کے اوپر قبضہ کیے ہوئے یتیم اور مسکین کے مال کو کھاتے ہیں، وہ بظاہر تو لقمہ روٹی کا گندم کا کھاتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور انشاءاللہ عنقریب اللہ کہتا ہے میں ان کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کروں گا۔ آج احساس والا معاملہ ہی ختم ہو گیا، آج خون سفید ہو گئے، محبت والا جذبہ ہی ختم ہو گیا، ہر طرف یہ ظلم اور زیادتی والا معاملہ بن گیا۔ بلکہ یہاں تلک کہ حدیث کے الفاظ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ رستے سے گزر رہا تھا، اس کو پیاس لگی، اس نے کنویں کے اندر دیکھا تو ڈول نہیں تھا، وہ کنویں کے اندر اترا، اس نے کنویں سے پانی پیا اور باہر آیا تو دیکھا ایک کتا زمین کو چاٹ رہا ہے۔ اس نے کہا جس طرح مجھے پیاس لگی تھی اس طرح اس بیچارے کو بھی پیاس لگی ہے۔ پھر نیچے اترا اور اپنے موزے کے ساتھ جوتے کے ساتھ پانی بھرا اور اپنے منہ کے ساتھ پکڑتا ہوا باہر آیا، اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ رب العالمین نے اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس بندے کو جنت عطا فرما دی۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتے کو پانی پلانے کے اوپر بھی جنت مل جاتی ہے۔ فرمایا جو انسان کسی بھی جاندار کے اوپر رحم کرتا ہے اللہ اس کو ضرور مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ایک جانور کے اوپر اس طرح رحم کرنے سے جنت مل جاتی ہے تو اپنے بھائی کے اوپر رحم یا اپنے بھائی بہن کے اوپر رحم کرنے سے جنت نہیں ملے گی۔
اور جس دنیا کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں کسی کو گارنٹی نہیں ہے میرا سانس نیچے والا اوپر آئے یا نہ آئے، یا مسجد سے گھر جانا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہ زندگی گزارنے کے جو ایام ہیں پتہ نہیں کس وقت مکمل ہو جائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رستے سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک بکری کا چھوٹا بچہ مردہ پڑا ہوا تھا۔ فرمایا تم میں سے کوئی یہ بکری کا بچہ خریدنا چاہتا ہے 1 درہم کے اندر؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو مردہ ہے، اس کو کون فری کے اندر نہیں کوئی لے گا، آپ پیسوں کا کہہ رہے ہیں اس کو خرید لو۔ فرمایا میرے صحابہ یہ بات یاد رکھو، جتنا حقیر جانور یہ تمہاری نگاہ کے اندر ہے نا، اس سے کہیں گنا حقیر اللہ کی نگاہ کے اندر یہ دنیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو، اللہ کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس دنیا کو گزارنے کے لحاظ سے ہم نفع اور نقصان کے معاملات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے حلال حرام جس طرح کا مان آتا ہے ہم قبضہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کھانے کے لیے تیار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے، اپنی انگلی پانی سمندر کے اندر ڈالو اور پھر اس انگلی کو باہر نکالو، جتنا پانی اس انگلی کو لگا ہے یہ دنیا ہے اور بقیہ جو سمندر ہے یہ آخرت ہے۔ ہم اس تھوڑے سے پانی کے لیے، تھوڑی سی زندگی کے لیے، چند ایام کے لیے جو ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے، جو ہمیشہ کے لیے زندگی ہے، ہم اس کو خراب کر رہے ہیں، داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ آئیے میرے بھائی آج سے ہی ہم تہیہ کر لیں کہ آج سے ہم نے انشاءاللہ کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لوگوں میرے پاس کل قیامت والے دن اس حالت میں نہ آنا، کسی نے اپنے کندھے پر اونٹ اٹھایا ہو، کسی نے اپنی گردن کے اوپر گائے اٹھائی ہو، کسی نے بکری اٹھائی ہو، کسی نے سونا اور چاندی اٹھایا ہو اور کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کرو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ لوگوں میں دنیا کے اندر تمہیں ساری باتوں سے مطلع کر کے جا رہا ہوں، ان چیزوں سے بچ جانا، کل قیامت والے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بچا نہیں پاؤں گا۔ تو آئیے ابھی وقت ہے، جن حقداروں کا حق ہے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگیے اور ان کا حق ان کو دیجیے۔ اگر کسی کے اوپر ظلم کیا ہے صرف گولیاں کھانے سے، دعائیں کرنے سے آرام نہیں آئے گا، بلکہ ان بیچاروں سے جا کے معافی مانگے، اللہ انشاءاللہ شفا عطا فرما دے گا۔ اور صرف یہ نہیں کہ حرام کی چیز استعمال کرنے کے اوپر ہی منع ہے، حرام کے پیسوں سے حلال چیز خریدی ہو وہ بھی حرام ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں اپنے رویوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے رویے درست ہو گئے، حلال کی کمائی ہوگی، اللہ ہماری عبادتیں بھی قبول کرے گا اور اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا۔ اور اگر ہمارا حرام کا معاملہ ہوا، نہ اللہ ہماری عبادتیں قبول کرے گا اور نہ ہی اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لہٰذا آئیے اپنے آپ کو اس معاملے سے بچا لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو حرام کے لقمے سے محفوظ فرمائے، ظلم اور زیادتی والے معاملے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ جن کا حق ہے اللہ ہم سب کو ان کا حق ان تک واپس لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔